آپ پیپلز پارٹی میں؟ میں پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہوں, میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں. پیپلز پارٹی سے میرے تعلقات اچھے ہیں. اب میں نے کہا مولانا صاحب کو بھی کہا کہ میرا دماغ آپ لوگوں کے ٹرائبل ہے, قبائلی دماغ ہے, یا میں دشمن ہوں یا دوست ہوں, ان بٹوین میرے منافقت نہیں ہے, نہ مجھے کوئی فائلیں اور کوئی کانٹریکٹس لینے ہیں یا باپ کو بلڈنگ بنا کے دینی ہے یا اولاد کو دینی ہے. میرا وہ کوئی بیگیج نہیں ہے الحمدللہ. اب یہ بتائیے گا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کہاں سے بات نکال لی ہے؟ بہت شکریہ نسیم ظاہرہ صاحبہ. دیکھیے جی, میں نے عمران خان صاحب کو جب مجھے نکالا گیا بڑی بربریت سے, اور میں اینالائز کر رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہوگا سارا, اور یہ سارا منظر میں نے 2-2.5 سال پہلے آپ کے آگے کھینچا. سب نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, سب مذاق بھی اڑاتے تھے. عمران خان صاحب چاند پہ تھے, پارٹی ان کی آسمان پہ تھی, اور سارے جو ہواری ہیں ان کے, جو ان کے خلاف پریس کانفرنسز کر کے آج بھی ان کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے, میں ان میں سے نہیں تھا. میں نے ان کی کرسی بھی ان کو واپس کی, سیریٹ کی. وہاں تک تو ٹھیک تھا جہاں تک میں ان کی سیاست پہ تنقید کر رہا تھا, لیکن میں نے عمران خان صاحب کی ذات پہ کبھی تنقید نہیں کی. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں فیکچول بتاؤں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی میں کیا بات کروں. دیکھیں, عمران خان صاحب نہ گھڑی چور تھے, نہ 190 ملین پاؤنڈ کے چور تھے, نہ مار دھاڑ کی سیاست جانتے تھے, نہ عدلیہ کے خلاف تھے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے, اور ہمیشہ پرو پاکستانی رہے. یہ ان کا سبق پڑھایا ہوا ہے جو ہم آج پڑھ رہا ہوں. جو مجھے آج سیاست آتی ہے, جو آتی ہے, وہ انہوں نے مجھے سکھائی ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ ان سب چوریوں پہ سائن تو خان صاحب نے کیے ہیں, لیکن کب کیے ہیں؟ جب 2018 میں ان کی زندگی میں ایک خاتون آ گئی ایز ان کی بیوی. ان کی بیوی ہے, کس کو رکھیں کس کو نکالیں ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جب وہ بیوی ان کی سیاست کو تباہ کر دے, پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر دے, پاکستان کے ملک کے لوگوں کے اندر پولرائزیشن لے آئے, لوگ غریب آدمی مرنا شروع ہو جائے, اور اب تباہ برباد جیل پہنچانے کے بعد اب ان کی جان کا سودا کر لیں, اور اس کے اوپر بیٹھ کے یہ ان کے ہواری گنڈا پور ٹائپ لوگ جتنے بھی آپ کو شکلیں نظر آ رہی ہیں, یا جو 5 پارٹیاں چھوڑ کے آج بہت بڑے مخلص بنے ہوئے اپوزیشن لیڈر ہوں یا کوئی بھی ہو, جو کفن باندھ کے آ رہے تھے پروٹیسٹ میں, تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی جان کو بچاؤ. میں نہیں چاہتا کہ 45 سال کے بعد آپ ہم سب کہیں کہ بھٹو صاحب کی جو شہادت تھی وہ غلطی تھی. میں نہیں چاہتا اگلے 45 سال بعد خدا نہ خواستہ سچویشن ہے جس میں کہے جی عمران خان صاحب کا جو ہوا چاش ہم سن لیتے. اور میں دیکھیں نسیم ظاہرہ صاحبہ, نہ میں پی ٹی آئی میں جانا چاہتا ہوں, نہ میں پی ٹی آئی میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میرا کوئی مفاد تو نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی میں؟ میں پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہوں, میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں. پیپلز پارٹی سے میرے تعلقات اچھے ہیں. اب میں نے کہا مولانا صاحب کو بھی کہا کہ میرا دماغ آپ لوگوں کے ٹرائبل ہے, قبائلی دماغ ہے, یا میں دشمن ہوں یا دوست ہوں, ان بٹوین میرے منافقت نہیں ہے, نہ مجھے کوئی فائلیں اور کوئی کانٹریکٹس لینے ہیں یا باپ کو بلڈنگ بنا کے دینی ہے یا اولاد کو دینی ہے. میرا وہ کوئی بیگیج نہیں ہے الحمدللہ. تو اس کے اندر میں سے عمران خان صاحب کی جان دیکھیں. عمران خان, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دھرنا کیوں ہو رہا ہے, یہ دھرنا اس لیے ہو رہا ہے کہ 25 کا چارجز فریم ہونے تھے عمران خان صاحب کے اوپر. وہ چارجز 25 کو نہیں, 5 تاریخ کو ہو گئے وہ سارے فریم, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب دلدل میں, جیل میں کون ہے؟ یہ سارے ہواری تو نہیں ہے. آپ یہ بیگم صاحبہ اتنی بڑے بڑے کلیم کر رہی ہیں, گنڈا پور کلیم کر رہی ہیں, آپ ملنے گئے عمران خان صاحب سے؟ کیا قوم اندھی ہے یا قوم بحری ہے یا قوم گونگی ہے؟ ریسٹ نہیں ہونا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی ذات امپورٹنٹ ہے, عمران خان امپورٹنٹ نہیں. جب آپ کلیم کریں گے میں عمران خان سے مرنے ماننے کو تیار ہوں. پھر آپ نے جب عمران خان کا ووٹر سپورٹر ہے, لیڈر وہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ حجرانی سے آپ نے آگے نہیں جانا. آپ ڈی چوک بھی نہیں گئی, آپ نے ڈی چوک میں غریبوں کو دھکیل دیا, پھینٹا بھی مارا. نو, ڈی چوک میں کہاں گئی؟ ڈی چوک سے بہت پہلے کھڑی تھی, اور وہاں جب نعرہ لگایا تو لوگوں کو پھنسا دیا, لوگ جیلوں میں چلے گئے, غریب معصوم لوگ, ننگے پیر ہمارے مزدور بھائی ہیں. اور گنڈو پور کا پھینٹا بھی اس لیے چڑھا کہ قوم کو پتا ہے کہ ایکسپوز رہے, یہ ہر بار بولتا ہے, آتا نہیں ہے, ایزی کمپرومائز, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. پھر بی بی نے ایک بیانیہ بنایا کہ مجھے زدوکوب کر دیا گنڈا پور نے, وہ بھی میں نے بریک کیے. ان کی بہن نے آگے کہا زدوکوب کر دیا, تو آپ نے دوسرے دن خود آپ لوگوں کے چینل دکھایا کہ وہ ٹہلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی گنڈا پور کی, تو وہ جھوٹ پکڑا گیا. پھر کہا گاڑی ٹائر پنچر تھا, وہ جھوٹ پکڑا گیا. پھر کہا آپ نے, بی بی نے کہا کہ ہماری گاڑی کو کیمیکل پھینک دیے اور موکل آ گئے, اور ہمیں پھر زدوکوب کر گاڑی کے اندر بٹھایا, اور آنکھوں پٹی بن گئی, اور جن آئے انہوں نے گاڑی کو اوپر اٹھا لیا اور ہیلی پر پہنچ گئے. تو میں تو ڈی چوک سمجھ تھی, مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کافی ہے یا پانی ہے. میں نے تو یہ نہیں سنا. انہوں نے کہا نا جی, مجھے تو جب کہا کہ ڈی چوک لے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہاں زبردستی وہاں لے گئے. اچھا, جرنلسٹ جو وہاں تھے وہ انہوں نے تو ان کو دیکھا وہاں. بہرحال میں کچھ اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, کہ یہ جو بات ابھی بشرا بی بی کے بارے میں ہے, یہ 26 کے بعد شروع ہوئی ہے کہ جی وہ مارنا چاہتی ہیں عمران خان کو, یا خطرہ جان کا عمران خان کو ان سے ہے, اور 26 کو یہ سب جانتے ہیں, اور ناقدین بھی ان کے کہتے ہیں کہ شی لیڈ دا پارٹی, جو بھی لوگ تھے ہزاروں کے قریب, ٹورڈز ڈی چوک. ادروائز باقی تو کوئی اور تھا نہیں وہاں. تو کیونکہ وہ ڈی چوک تک گئیں تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہے, کیونکہ
ذرا مجھے سمجھائیں کہ اب کیوں ایک دم سے کہ یہ خطرہ ہے ان کی جان. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نسیم صاحبہ, ان کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش. 190 ملین کا جب میری حکومت میں کام چل رہا تھا تو میں واحد منسٹر تھا کیبنٹ کے اندر جس نے آبجیکشن کی تھی اس کے اوپر, اور کہا تھا کہ اس کی یہ نیب کا کیس بنے گا. یہ ڈاکٹر شین مزاری نے بھی اور بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو تو خیر آگے پروویژن نہیں ملی تھی بات کرنے کی, لیکن میں نے کی تھی. اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ گرے تھے اس کی رپورٹیں ہم نے جعلی بنائی تھی. پاکستان کی حکومت تحریک انصاف کی حکومت جس نے جعلی بنائی تھی, اور میں نے یہ بھی کہ وہ نواز شریف بیمار ہے. اچھا, اور ہم نے کہا آپ لوگوں کی رپورٹ کی بیسس پہ ہم نے کہا کہ جانے دیں, تو آج ہمیں کہتے ہیں فواد چودھری بھی اس میں میرے ساتھ تھا. تو میں جب رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بنا, میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں سے نہیں جانتا تھا اس وقت تک. تو میں نے کہا ایک گھٹیا تھرڈ کلاس کیس ہے. کیبنٹ کے اندر میں نے منسٹر کو بھی پکڑ لیا, جو دوسری فورسز تھی ان کو بھی پکڑ لیا جو بھی نارکوٹکس سے ریلیٹ تھی. میں نے کہا کیا مذاق بنایا ہوا, آپ گھٹیا سیاست کریں, آپ گھٹیا دشمنی نہ کریں, ایتھکس کا دشمن بتا کے کریں میں تمہارا دشمن ہوں, تمہارا چھوڑوں گا نہیں تمہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑیا لگا دی, وہ بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ بہن کیا جا رہے تو وہ پیڈلر ہے اس طرح متی کے ساتھ کوشش. ٹھیک ہے, اب متی اللہ جان کا بھی دیکھیں کیس, متی اللہ جان کی تھی کہ آپ کو سیاست جرنلزم سے اختلاف ہو سکتا ہے, دس از نو وے. ٹھیک ہے, جس پولیس والے نے جس نے بھی کی ایک غلط کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو پریس کرنی چاہیے. اس پہ آئے نا بشرا بیوی پہ کہ کیوں یہ, اگر بیکاز دیکھیں اس میں ہوا یہ کہ اس میں دیکھیں صاحب ان کے اوپر مرڈر کی ایف آئی آر. پلیز انڈرسٹینڈ کہ اس میں ایک آدمی مرا یا 2 آدمی مرے یا شہادتیں ہوئی, وہ سپورٹر کی ہوئی یا رینجرز کی پولیس کی, وہ ایک کی کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کس طرح ہو گئی, یہ حق درمی کا فائدہ کیا تھا. عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوا, نقصان ہوا, اور مزید نقصان ہوگا. جب وہ ایک مثبت بات کرتے ہیں, یہ دوسری, ابھی انہوں نے کل کہا کہ ہم بات چیت کریں گے, اب وہ آگے گورنمنٹ سے بات کرنے پہ. شاید آپ لوگوں کے توسط سے ہماری بات جاری, میں تو کہہ رہا تھا بھائی گورنمنٹ سے بات کرو, گورنمنٹ ان سے بات کر لے گی جن سے آپ نے بات کرنی ہے. ٹویٹ آ گیا, میں 1 ہفتہ پہلے سے کہہ رہا ہوں ٹویٹر اکاؤنٹ وہ نہیں ہینڈل کر رہے, وہ جیل کے اندر ہیں. جو لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں پوری سچویشن خان صاحب کے لیے, اور میں نے تو نہیں کہا نا, ان کی پارٹی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ جی وہ پاگل ہے, وہ پاگل ہو گئے, ان کا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے, وہ گیس پے ہو گئی ہے. اسد قیصر صاحب نے نہیں, وہ ڈپٹی اسپیکر سوری نے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹوری بلٹ اپ کر رہی ہے نا خان کے ساتھ, اس کی بیگم, اس کے حواری جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. باقی پارٹی تو نہیں کر رہی. میں نے تو نہیں کہا علی محمد خان چور ہے, میں نے باقی لوگوں کو گولی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو ابھی اٹس اے بگ کوسچن مارک. اب فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی از آن نو سائڈ, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں گولی سے لوگ مارے گئے ہیں. تو وہ وہ تو کہتے ہیں میں خود گیا ہوں, جنازے میں نے اٹینڈ کیے ہیں, اور جرنلسٹ ہیں جو وہاں موجود تھے. تو گولی کس نے چلائی, کیوں چلائی, وہ جو بات کہ بھی اس کی انکوائری کریں. ہاؤ ڈز دیٹ بیکم بشرا بیویز ریسپانسبلٹی؟ سو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین می کہ خدا نہ خواستہ میں نے کسی کو گولی ماری, تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ گولی میں نے ماری, میرے گارڈ نے ماری؟ اس کی کوئی انکوائری ہوگی, ظاہر ہوگی. پی ٹی آئی تو لاشوں کی سیاست کرنے جا رہی تھی, تو پی ٹی آئی نے لاشوں. آپ مجھے بتائیں, آج جو بی بی نے زبان استعمال کی بیگم صاحبہ نے, پارٹی لیڈرشپ سے بغیرت ہے, بے شرم ہے, گدھے, جب اس دن کی تھی کہ آپ پہنچے نہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں سب انہوں نے جو کہا, آج بات میں ان کی تائید کرتا ہوں, انہوں نے ٹھیک بات کی. آج وہ کس حیثیت میں چیکس بانٹ رہی ہے کہ کروڑ روپے کے کے پی کے گورنمنٹ کے پیسے سرکار کے غریب پہ نہیں جا رہے, وہ چیک کس حیثیت میں, ان کی کیا پارٹی میں سٹینڈنگ ہے, کیا پوزیشننگ ہے. اور مجھے اس 1 کروڑ روپے کے چیک سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے یہ ہے کہ کیا وہ چیکس کے 99 لاکھ روپے ہر چیک کے گوگی گینگ کا تو نہیں جائیں گے, کیونکہ گوگی گینگ میرا باپ تو نہیں تھا, گوگی گینگ انہی کی دوستیاں تھیں نا, انہی کے بچوں نے فائدہ اٹھائے, انہی کے ایکس ہسبینڈ نے فائدے اٹھائے. تو اب ہم اندھے بن جائیں, ہمیں نہیں پتا تھا ہماری گورنمنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے. وہ چودھری بنا ہوا ہے, پولیس والوں کو بلا رہا ہے, ڈی پی اوز کو بلا رہا ہے, زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے, ڈیلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, این میم کاف کی فالیں نکل رہی ہیں, بزدار سی ایم بن جاتا ہے, زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اس بات میں بہت اس وقت کہتے تھے لوگ صداقت ہے. اس وقت آرمی چیف بھی بلا کے لوگوں سے کہتے تھے کہ ان کو بدل رہے ہیں, نہیں بدل پاتے تھے. لیکن بہرحال میں یہی سوال اٹھاؤں گی, کیونکہ بشرا بی بی از ناٹ دا مین پرسن نا اس وقت. تو بات ہو رہی ہے مین کلپرٹ. ان کے آنے کے بعد یہ تباہی ہوئی نا پارٹی کے اندر. دیکھیں, علیم خان صاحب کو ہتھکڑی لگی. علیم خان صاحب مورلی, فائنینشلی, ایتھیکلی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, وہ لاہور سنبھالتا تھا. جہانگیر ترین نکاح کے چکر میں وہ برباد ہو گیا, وہ نکالا گیا, وہ اسلام آباد دیکھتا تھا, میں کراچی دیکھتا تھا. ایموشنلی, ایتھیکلی, مورلی اینڈ فائنینشلی
ताल्लुक क्या था आपका बुशरा बीवी से? देखिए ये दो क्यों निकाले गए? इनका मसला तो इमरान खान के साथ था नहीं। इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे, काबिल लोग थे। इनका मसला बुशरा बीवी के साथ था। हम क्योंकि वो बकरे के कान और सींग पकड़ने वालों की बैत में नहीं थे, तो सब आहिस्ता से मारे गए। मेरे केस में मुझे बहुत स्पेस दी खान साहब ने, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं नहीं मिलूंगा इनसे, और इनडायरेक्टली मुझे एक काम भी आया था जब मैं वजीर था, मैंने खान साहब को बता दिया था मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ना करो, तुम्हें लगता है ठीक नहीं है, तुम्हें लगता है ठीक नहीं है, ना करो। तो जो सच्ची बात है वो मैं करूंगा। तो आप आज क्यों ये सब बातें मैं तो सब भी करता था। अब मैं पब्लिकली इसलिए कर रहा हूँ कि वो जेल में हो, कल खुदा ना खासा उनको कुछ हो गया तो क्या मैं ये बोझ लेके मारूंगा? बताएं फैसल कि अगेन मैं तो पूछूंगी सवाल जो जरा कड़वा होगा कि इमरान खान तो किसी और के इस वक्त रहमो करम पे है ना, ही इज विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें बुशरा बीबी जो आपने अभी जिक्र किया कि वो तो जा ही नहीं रही उनको मिलने, और इमरान खान खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो उन्होंने किया मेरे कहने पे उसको छोड़ दें जरा साइड पे, लेकिन फिजिकली शी हैज नो एक्सेस टू हिम एंड समबडी एल्स इज गिविंग हिम खाना पीना पानी। मैंने बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है, बिल्कुल कड़वा सवाल नहीं। देखिए खान साहब की हिस्ट्री, नॉट दैट आई वांट टू कमेंट, मेरे वो लीडर हैं, लेकिन खान साहब की हिस्ट्री भी हमारी जैसी है गलत फैसले करने की व्हेन इट कम्स टू वुमेन। अभी बताएं, व्हेन इट कम्स टू वुमेन। हमारे केस में जब हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं मेरे जैसे, तो हम 6-8 करोड़ रुपए का नुकसान करके निकल जाते हैं। तो हम पे तो दम दरूद तावीज नहीं हम पे चलता। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तहवील है सरकार की, गवर्नमेंट की है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि सपोजिटली मैं एक कॉफी पी रहा हूँ, मेरी बीवी यहाँ इंटर कर जाए और कहे कि फैसल ये कॉफी ना पियो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी लाई, ना आप रोक सकती हैं और मैं तो, मेरी तो आंख में पट्टी है और मैं पी लूँ मर जाऊं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को तो एसओपीज अपने और सख्त करने पड़ेंगे। अगर उनको शक व सबूत लगेगा किसी का भी, तो उन सबका एक्सेस भी बंद करना पड़े, करें, उसकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मेरे लिए सियासत इमटेरियल होगी, इमरान खान साहब की इक़्तिदार इमटेरियल, उसकी जिंदगी तो मेरे लिए रेलिवेंट है। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो 15 के बाद 5 मुल्कों में भी जा रहा हूँ ये बताने के लिए डिग्निटरीज को कि ये इश्यूज हैं, हमारे पीटीआई के लोग प्रोपेगेंडा करें पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ये इमरान खान की जान को खतरा है, ये उनकी बीवी से खतरा है, ये वो रीजनिंग है, ये सारी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।